اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم اجمعین۔ محترم ناظرین اکرام اور عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیعہ انڈین چینل کے پروگرام ملاقات با امام زمان میں ہم آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں، اور آگے پڑھنے سے پہلے یہ گزارش ہے کہ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے اور آپ ہمارے پروگرام دیکھتے رہیں۔ ملاقات امام زمان سے ہمارا مقصد بس اتنا ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کی معرفت زیادہ حاصل کر سکیں جو ہم پر واجب ہے، اور اس میں ہر بار کوشش ہوتی ہے کہ ایسا واقعہ پیش کریں جس میں امام نے لوگوں کی مدد کی، وہ اپنے چاہنے والوں سے ملتے ہوں۔ تو چلیے آج کا واقعہ پیش خدمت ہے۔ یہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے، ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں نے اسے سنا ہو اور ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے یہ نیا ہو۔ چلیے واقعہ شروع کرتے ہیں۔ ایسے بہت سے لوگوں نے حضرت امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر فیض حاصل کیا اور مشکل سوالات کے جوابات حاصل کیے۔ ان میں سے ایک عالم بزرگوار مقدس اردبیلی رضوان اللہ تعالی علیہ ہیں۔ وہ بزرگی اور پرہیزگاری میں بہت بلند مقام رکھتے تھے۔ متقی، عابد و زاہد اتنے تھے کہ اگر وہ کسی کو تقوی و پرہیزگاری میں مثال دینا چاہتے تو علامہ مقدس اردبیلی کے ساتھ تشبیہ دیتے تھے۔ مشہور یہ ہے کہ کبھی کبھی مشکل مسائل علامہ مقدس اردبیلی کو پیش آتے تھے، تب ایسے مسائل جن کو حل کرنے میں وہ عاجز ہوتے تو آپ حضرت علی علیہ السلام کے روضہ مبارک پر تشریف لے جاتے، حضرت کے خدمت میں مسائل پیش کرتے تھے اور حضرت ان مسائل کا جواب دیتے تھے۔ امامت اور دین کے متعلق اس قسم کا یقین اور زہد و تقوی میں اتنا بلند مرتبہ قابل تعجب ہے۔ علامہ اردبیلی مرحوم کے شاگردوں میں سے ایک خاص شاگرد جو ان کے زمانے میں پڑھتا تھا اور استاد بزرگوار کی زندگی کے اسرار سے بھی واقف تھا، بیان کرتا ہے ایک رات تقریباً آدھی رات سے زیادہ وقت گزر چکا تھا اور مطالعہ کر کے تھک چکا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں حضرت علی علیہ السلام کے حرم مطہر میں موجود تھا۔ اس نورانی فضا میں اچانک ایک آدمی نظر آیا جو حرم کی طرف آ رہا ہے۔ حالانکہ حرم مطہر کے تمام دروازے بند ہو چکے تھے۔ جستجو کے خیال سے میں نے اس کا پیچھا کیا۔ میں نے دیکھا کہ جب وہ حرم کے دروازے کے نزدیک پہنچے تو اس کا دروازہ خود بخود کھل گیا اور حرم کا گیٹ کھل گیا۔ وہ جس دروازے پر ہاتھ رکھتے تھے وہ کھل جاتا تھا، یہاں تک کہ نہایت وقار کے ساتھ آئے اور حضرت علی علیہ السلام کے حرم مطہر کے سامنے آ کر کھڑے ہو کر سلام کیا۔ انہیں سلام کا جواب ملا۔ وہ شاگرد کہتے ہیں کہ میں نے وہ جواب بھی سنا اور پھر گفتگو شروع کر دی۔ ابھی گفتگو مکمل نہ ہوئی تھی کہ وہ شخص چلے گئے، شہر سے باہر نکلے اور مسجد کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ میں بھی اس راز کو معلوم کرنے کے لیے ان کے پیچھے چلا۔ وہ مسجد کے محراب میں داخل ہوئے اور کسی کے ساتھ گفتگو کرنے لگے۔ جب ان کی گفتگو ختم ہوئی مسجد سے نکلے اور واپس شہر کی طرف لوٹے۔ جب نجف اشرف کے دروازے کے قریب پہنچے، صبح صادق نمودار ہو چکی تھی۔ لوگ آہستہ آہستہ نیند سے بیدار ہو رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے تھے۔ اچانک مجھے راستے میں چھینک آئی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اس کو روک لوں مگر کنٹرول نہ کر سکا۔ وہ شخص میری طرف متوجہ ہوئے اور واپس پلٹے۔ جب میں نے ان کے چہرے کو غور سے دیکھا تو میرے استاد محترم آیت اللہ مرحوم مقدس اردبیلی تھے۔ آداب و سلام کے مراحل انجام دینے کے بعد میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا، جس وقت آپ
حرم مطہر میں داخل ہوئے اس وقت سے لے کر اب تک ہر لحظہ آپ کے ساتھ تھا۔ آپ مہربانی کر کے بتائیں کہ حرم مطہر میں اور مسجد کوفہ کے محراب میں کس سے آپ کی گفتگو ہوئی؟ مرحوم مقدس اردبیلی نے سب سے پہلے مجھ سے یہ اقرار لیا کہ جب تک میں زندہ ہوں وہ کسی سے یہ راز بیان نہیں کریں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا، میرے بیٹے، کبھی کبھی مسائل کا حل کرنا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ چونکہ ان کے حل کرنے میں عاجز ہو جاتا ہوں، اس لیے حلال مشکلات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان مسائل کے جواب حاصل کرتا ہوں۔ اس گزشتہ رات حضرت علی علیہ السلام نے حضرت صاحب الزمان علیہ السلام کی طرف رہنمائی فرمائی اور ارشاد فرمایا، میرا بیٹا مہدی مسجد کوفہ میں تشریف فرما ہے، وہ تمہارا امام ہے، اس کے پاس جاؤ اور اپنے مسائل کے جوابات حاصل کرو۔ میں ان کے فرمان کے مطابق مسجد کوفہ میں داخل ہوا اور حضرت صاحب الامر علیہ السلام محراب میں کھڑے تھے، یعنی اپنے مولا حضرت مہدی ارواح العالمین اجل اللہ فرجہ شریف کی خدمت میں اپنی مشکلات پیش کیں اور ان کے بارے میں جوابات دریافت کی۔ عزیز دوستو، دیکھا آپ نے، معاف کیجیے گا، کہ حضرت علی علیہ السلام ان کے مسائل کے جوابات دیا کرتے تھے، لیکن جب وہیں قریب امام زمانہ موجود تھے تو آپ نے کہا جاؤ ان سے دریافت کرو، اور یہ بھی کہا کہ تمہارے زمانے کے امام ہیں۔ اس واقعے سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے زمانے کے امام سے بھی رابطہ کریں، ان کی معرفت حاصل کریں اور اپنے مسائل، جو بھی مسائل ہیں، مشکلات، بھئی حلال مشکلات کا فرزند ہے، وہ مشکل حل کرے گا، ضرور کرے گا، کیوں نہیں؟ اللہ نے انہیں قدرت عطا کی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے رابطہ کریں، ان کی معرفت زیادہ سے زیادہ حاصل کریں، جو باتیں ان کے متعلق نہیں جانتے اسے جانیں، اور جب ہم خود جان جائیں تو لوگوں تک ان باتوں کو ضرور پہنچائیں۔ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ شب جمعہ ہے، یہ واقعہ جو روز جمعہ امام زمانہ سے منسوب ہے، تو آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت کے امام کا ظہور جلد فرما، آنے والی صبح، آنے والا جمعہ امام کے ظہور کا دن ہو، اسے ظہور کا دن قرار دے، اور مومنین مومنات دنیا میں جہاں بھی ہیں ان کی حفاظت فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے واقعے کے ساتھ آئندہ پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت چاہتے ہیں، شکریہ، خدا حافظ۔